خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 رمضان المبارک ہے۔ ہمارے درس کا عنوان ہے رمضان مبارک اور نماز تہجد۔ یاد رکھیے سامعین گرامی قدر، نماز تہجد اس کی نسبت رمضان مبارک کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کو عبادت کا مہینہ بنایا، اور یہ عبادت راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے سب سے بڑی بنیاد یہ کہ اس نماز کا، جب کہ یہ ایک نفل نماز ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فرض فرمایا تھا، اور امت کے لیے اللہ نے اس کو نفل اور قرب کا اور اپنی محبوبیت کا ذریعہ بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الصلاۃ صلاۃ داؤد علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب جو نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام جو نماز پڑھتے تھے وہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داؤد علیہ السلام کی نماز کے ساتھ نسبت دی، اس کی طرف نسبت فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر اعلیٰ بالا خانوں کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہوں گے، ایسے محلات ہوں گے جن کا بیرونی حصہ اندرونی حصے سے نظر آئے گا اور اندرونی حصہ بیرونی حصے سے نظر آئے گا۔ ایک اعرابی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھڑے ہو کر عرض کیا حضور یہ بتائیے یہ جو ایسی جنت جس کا اندرونی حصہ بیرونی سے اور بیرونی حصہ اندرونی سے نظر آ رہی ہے کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کھانا کھلانے والے ہوں گے، کھانا کھلانے والے ہوں گے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر جب کہ لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کے ہاں سر بسجود ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متقیوں کی جو علامتیں بتائی اس میں اللہ پاک نے متقیوں کی علامات میں تہجد پڑھنے والوں کا ذکر فرمایا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ کانوا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں۔ تو تھوڑا سوتے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا کیا گپے لگاتے ہیں؟ نہیں، اس لیے تھوڑا سوتے ہیں کہ راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں، رات کے جو لمحات ہوتے ہیں ان کو عبادت میں گزارتے ہیں، اس لیے فرمایا یہ راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر میں تھے فرمایا میں حضور کے قریب ہو کر کے میں نے ایک سوال کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور یہ بتا دیجئے مجھے کوئی ایسا عمل دے دیجئے جس کو اختیار کروں اور جنت کے قریب پہنچ جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، کیسا سوال کیا!
یعنی ان کے صحابہ کے دلوں میں آخرت کے اعتبار سے کیسا شوق اور ولولہ ہوا کرتا تھا کہ ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت کے قریب تر ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا، ہاں اس میں سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ اے معاذ بن جبل، آپ نے تو بہت بڑی چیز کا سوال کر دیا، بہت بڑی چیز کا پوچھ لیا ہم سے۔ تو آپ نے آخر میں کیا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ خیرات گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، صدقہ خیرات گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ صدقہ خیرات گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ فرمایا اسی طرح رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھنا بھی گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی پوچھنے پر، ان کی فکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس میں جو اہم مسائل ہیں تہجد کے حوالے سے یہ ہے کہ تہجد کا اصل وقت کون سا ہے، تہجد کس وقت پڑھنی چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق تک کا وقت تہجد کا وقت ہے۔ اس کے دلیل میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رحمت کائنات صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ تہجد کی نماز کبھی شروع میں پڑھتے، کبھی درمیانی حصے میں پڑھتے اور کبھی آخر میں پڑھتے۔ اور اس طرح علماء نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وقت اس کا شروع میں یعنی صبح عشاء کی نماز سے لے کے آپ کو صبح صادق تک تہجد ہی کا ثواب ملے گا۔ افضل ترین وقت سونے کے بعد اٹھنے کا ہے، وہ فرمایا کہ وہ آخری حصہ ہے، جس میں آخری حصے میں ہی وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آگے فرماتے ہیں حل من مسترزق فارزق لہ، یہ آخری حصے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور آدمی اس نماز کو جتنا آخری حصے میں لے کے جاتا ہے اتنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر، ان کا نزول اس بندے کے اوپر ہوتا ہے جتنا آخری حصے کے قریب جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ تہجد کے اعتبار سے یہ ہے، جہاں آپ نے فضائل سنے، اس کی اہمیت سنی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کم از کم اس کی 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں جو حدیث پاک میں آیا ہے۔ تہجد کے عنوان سے، تہجد کے نام پر آپ زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اور کم از کم آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ شروع اسلام کے اندر تہجد کے لیے اذان ہوا کرتی تھی، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب تہجد کی نماز انفرادی نماز ہے، اس کی بھی جماعت کرانے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو تنہائی کی نماز ہے، انفرادی نماز ہے، اللہ سے ایک تعلق اور قربت کے حصول کی نماز ہے۔ اس لیے فرمایا نا، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے قرب کے لیے تہجد کی نماز دی، کہ جتنا انسان کا قرب نماز تہجد کے اندر ہوتا ہے اتنا اور کسی نماز میں نہیں ہوتا۔ یہ قرب کا ذریعہ ہے، یہ قرب اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آدمی کا اور اپنے رب کا تعلق ہو، یعنی جماعت سے ہٹ کر انفرادی طور پر ہو۔ تو اسی طرح اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا چاہے تو اس صورت میں اجازت ہے کہ آپ کی بلند قرات کرنے سے کسی سونے والے کو بھی تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح کوئی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں یا ذکر کر رہے ہوں ان کو تکلیف نہ ہو، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں بھی بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی مسئلہ ہے، کسی کو تکلیف ہو یا کسی کی نماز ذکر کے اندر خلل ہو، اجازت ہے کہ آپ خاموشی سے اس کے اندر قرات کریں۔ تو اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے اب اللہ پاک نے رمضان مبارک کے موقع، اس مہینے کے اندر ان ایام میں مجھ آپ کو اللہ نے اس کی مشق کرنے کا آسان طریقہ دے دیا۔ اب سحری کا وقت وہ تہجد کا وقت ہے، ہم سارے اٹھتے ہیں
اور الحمدللہ اللہ توفیق دیتے ہوں گے 2-2 4 رکعت نفل بھی پڑھتے ہوں گے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے مشق کا مہینہ ہے. ہم ان دنوں میں اس مہینے میں اس کی مشق کریں اور اس کو پورا سال اپنے زندگیوں کے اندر نافذ کریں کہ یہ اللہ کو محبوب نماز ہے, اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے, متقیوں کی علامتیں ہیں, گناہوں کو ختم کرتی ہے اور جنت کے بالا خانوں کی ضمانت ہے. اور یعنی نہ جانے کتنے کتنے اور تو اور رہ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھنے والوں کو دعا دی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رحم کرے اس پر جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے جو آدمی تہجد گزار ہوگا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر ہوگا. یعنی وہ حضور کی اس کو دعا مل رہی ہوگی, حضور اس کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم کرے جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے مزاجوں کو, اپنی عادات کو تبدیل کریں اور اس ماہ مقدس کے اندر ہم اللہ نے موقع دیا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کا اہتمام کریں اور ایسی عادت ڈالیں کہ تاکہ غیر رمضان میں بھی یہ ہماری عادت چلتی رہے. دیکھو یہی وقت ہوتا ہے اوزاری کا, اللہ پاک کی ذات تعالی سے مانگنے کا. تو اور علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ تہجد میں یہ بھی شرط ہے اس کی رکعت لمبی ہونی چاہیے. لمبی مراد جتنا قرآن کے حساب کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کے اندر پڑھیں, اور تبھی ہوگا جب ہمارے پاس آخری وقت بھی زیادہ ہو. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس عظیم عبادت کو اور اتنی محبوب ترین عبادت کو جس سے اللہ کی ذات کا قرب اور تعلق ملتا ہے, اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.